بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو ہزاروں درخواستوں اور التجاؤں سے بلایا جاتا ہے، اور جب انہی درخواستوں پر مہمان ذی وقار تشریف لے آتا ہے تو انہیں بے غیرت اور بے حیا کوفیوں کا مسلح لشکر سامنے آتا ہے اور نہ شہر میں داخل ہونے دیتا ہے، نہ اپنے وطن کو واپس جانے دیتا ہے، یہاں تک کہ اس معزز مہمان کو ماں اپنے اہل بیت کے کھلے میدان میں قیام کرنا پڑتا ہے، اور دشمنان کو غیرت نہیں آتی۔ دنیا میں ایسے معزز مہمان کے ساتھ ایسی بے حمیتی کا سلوک کبھی نہ ہوا ہوگا جو کوفیوں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ کوفہ کے لوگوں کی فطرت کا نقشہ عدی بن حاتم نے اس طرح کھینچا ہے۔ اسود کی خوشحالی کے زمانے میں ان کی زبانیں مثل برنے کے تیز اور کام پڑنے کے وقت لومڑی کی طرح مکروہ ہیلا کرنے میں مشتاق ہیں۔ دغا بازی، بے وفائی اور وعدہ کر کے پھر جانا اور بیعت کر کے توڑ دینا ان کی فطرت تھی۔ ایک طرف ان مسافر، ان بے وطن کا سامان بے ترتیب پڑا ہے، اور ادھر ہزاروں سواروں کا مسلح لشکر مقابلے میں خیمہ زن ہے جو اپنے مہمانوں کو نیزوں کی نوکیں اور تلواروں کی دھاریں دکھا رہا ہے، اور بجائے آداب میزبانی کے خون خواری پر تلا ہوا ہے۔ دریائے فرات کے قریب دونوں لشکر تھے، اور دریائے فرات کا پانی دونوں لشکروں میں سے کسی کو سیراب نہ کر سکا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو تو اس کا ایک قطرہ پہنچنا ہی مشکل ہو گیا، اور یزیدی لشکر جتنے آتے گئے ان سب کے دل میں اہل بیت کے بے گناہ خون کی پیاس بڑھتی گئی۔ فرات کے پانی سے ان کی پیاس نہ بجھی، اب بھی اطمینان سے بیٹھنے اور تھکان دور کرنے کی صورت بھی نظر نہیں آئی تھی کہ حضرت امام علی مقام کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک مکتوب پہنچا، جس میں اس نے حضرت امام علی مقام سے یزید ناپاک کی بیعت طلب کی تھی۔ حضرت امام علی مقام نے وہ خط پڑھ کر ڈال دیا اور قاصد سے کہا، میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں۔ ظلم تو یہ ہے کہ بلایا جاتا ہے بیعت ہونے کے لیے، اور جب شہزادہ ذی وقار مسافرت کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے پہنچ جاتا ہے تو اسے یزید کی بیعت پر مجبور کیا جاتا ہے، جس کی بیعت کو کوئی بھی واقف حال دیندار آدمی گوارا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ بیعت کسی طرح جائز تھی۔ امام علی مقام کو ان بے حیاؤں کی اس جرات پر حیرت تھی، اور اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں ہے۔ اس سے ابن زیاد کا غصہ اور زیادہ ہو گیا، اور اس نے مزید فوج کو منظم کیا، اور اس کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا، جو اس زمانے میں ملک رے کا والی گورنر تھا۔ رے ایران کا ایک شہر تھا جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے، اور اس کو تہران کہتے ہیں۔ امام علی مقام کے بدبخت دشمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کو خوب جانتے پہچانتے تھے، اور آپ کی جلالت اور مرتبت کا ہر دل معترف تھا۔ اسی وجہ سے عمر بن سعد نے حضرت امام علی مقام کے مقابلے سے گریز کرنا چاہا اور پہلو تہی کی۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام علی مقام کے خون سے بچا رہے، مگر عبید اللہ بن زیاد نے اسے مجبور کیا کہ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تورے کی حکومت سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ امام سے مقابلہ کرو۔ تب دنیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو اس جنگ پر آمادہ کر دیا۔ آخر کار عمر بن سعد وہ تمام افواج لے کر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا، اور بدبخت عبید اللہ بن زیاد فہیم اور متواتر کمک پر کمک بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 سوار اور پیدل فوج جمع ہو گئی، اور اس نے اس فوج کے ساتھ کربلا میں پہنچ کر فرات کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اپنا مرکز قائم کر لیا۔
حیرت ناک بات ہے اور دنیا کی کسی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کل 72 نفوس اور ان میں بیویاں بھی، بچے بھی، بیمار بھی، اور پھر وہ ارادہ جنگ سے بھی نہیں آئے تھے اور انتظام حرب بھی مکمل پاس نہ تھا کہ ان کے لیے 22,000 کی فوج بھیجی جائے۔ اگر وہ ان 72 نفوس کو اپنے خیال میں کیا سمجھتے تھے اور ان کے شجاعت اور بصالت کے کیسے کیسے مناظر ان کی آنکھوں نے دیکھے تھے کہ اس چھوٹی سی جماعت کے لیے دگنی چگنی 10 گنا تو کیا 100 گنا تعداد کو بھی کافی نہ سمجھا گیا۔ بے اندازہ لشکر بھیجے گئے، فوجوں کے پہاڑ لگا ڈالے، اس پر بھی خوفزدہ ہیں اور جنگ آزماؤں دلاوروں کے حوصلے پست ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیران حق کے حملے کی تاب لانا مشکل ہے۔ مجبوراً یہ تدبیر کرنا پڑی کہ لشکر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کیا جائے، پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے قوی مزحل ہو جائیں، صرف انتہا کو پہنچ جائیں، تب جنگ شروع کی جائے۔ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کرنے اور ان کے خون کے دریا بہانے کے لیے بے غیرتی سے سامنے آنے والوں میں زیادہ تر تعداد انہی بے حیاؤں کی تھی جنہوں نے حضرت امام عالی مقام کو ہزاروں درخواستیں بھیج کر کربلا بلایا تھا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی۔ مگر آج ان بغیرتوں اور بے وفاؤں کو نہ اپنے عہد اور بیعت کا پاس تھا اور اپنی دعوت اور میزبانی کا لحاظ۔ فرات کا پانی ان سیاہ باطنوں نے اہل بیت پر بند کر دیا تھا۔ اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے اور شیر خوار بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے تھے اور ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ آل رسول کو ایک قطرہ پانی میسر نہ تھا اور نمازیں بھی تیمم سے پڑھنی پڑتی تھی۔ اس طرح پانی اور خوراک کے بغیر 3 دن گزر گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور پاک بیبیاں سب بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئیں۔ ان ظالموں کا مقصد ایک ہی تھا کہ ان کو تکالیف سے فرزند رسول کو بیعت پر مجبور کر دیا جائے، مگر فرزند رسول کو مصائب کا ہجوم اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا اور ان کے عزم و استقلال میں کوئی فرق نہ آیا۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گٹاؤں سے نہ ڈرا اور طوفان بلا کے سیلاب سے اس کے پائے ثابت میں جنبش نہ ہوئی۔ دین کا شیدائی دنیا کی آفتوں کو خیال میں نہ لایا۔ 9 محرم تک یہی بحث رہی کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے جلو میں ہوتا، آپ کا کمال اکرام و احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں میں لٹا دی جاتی۔ مگر جس کا دل ہوئے دنیا سے خالی ہو اور دنیا کی بے ثباتی کا راز جس پر منکشف ہو، اور وہ طلسم میں کب آتا ہے، جس کی آنکھ نے حقیقی حسن کے جلوے دیکھے ہوں، وہ نمائشی رنگ و روپ میں کیا نظر ڈالے۔ حضرت امام عالی مقام نے دنیا کی راحت و آرام کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اور باوجود اس قدر آفتوں اور بلاؤں کے ناجائز بیعت کا خیال اپنے قلب مبارک میں نہ آنے دیا، اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی گوارا نہ فرمائی۔ اپنا گھر لٹانا، اپنا خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہو سکا۔ جب کسی طرح مصالحت کی کوئی شکل پیدا نہ ہوئی اور کسی طرح بھی ظالم اور کینہ فطرت قوم صلح کی طرف مائل نہ ہوئی اور تمام صورتیں ان کے سامنے پیش کر دی گئیں، لیکن اہل بیت کے خون کے پیاس سے کسی بات پر راضی نہ ہوئے، اور حضرت امام عالی مقام کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی راہ باقی نہیں ہے، یہ سب ان کی جان کے خواہ ہیں، اور اب اس جنگ کو دفع کرنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 محرم کی رات اپنے تمام اصحاب و اقراب کو جمع فرمایا اور چراغ گل کر دیا۔ پھر وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس کا نور آج بھی عاشقوں کے دلوں کو گرما دیتا ہے۔ یہ عاشقوں کا آخری امتحان ہے، امام کے منتخب کردہ عاشقوں کی آخری آزمائش۔
امام سے علیحدگی کا حکم خود امام دے رہے ہیں۔ حجت مل گئی، واپس جا سکتے ہیں کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرما دیا جو جانا چاہے جا سکتا ہے، اب تو جواز باقی ہی نہیں رہا۔ واہ امام تیرے عاشقوں کے قربان جاؤں، اس آزمائش میں بھی پورے اترے اور اس رات انہوں نے زندگی کو خیر بات کہہ کر موت کا انتخاب کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا کرتا ہوں اور ہر حالت میں اس کی حمد کو فریضہ جانتا ہوں۔ خدایا میں اس امر پر تیری حمد و ثنا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرف نبوت سے ممتاز فرمایا اور ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دی اور دین کا راز عطا فرمایا اور ہمارے کان، آنکھ اور دل کو معین فرما کر شاکرین میں شمار فرمایا۔ اما بعد اے میرے اصحاب، میں سچ کہتا ہوں کہ میرے اصحاب سے زیادہ اور بہتر اصحاب ممکن نہیں، اور میرے اہل بیت سے عمدہ اور لائق اہل بیت کا امکان نہیں۔ اے میرے اصحاب و اقراب، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہے اور تم سب کے سب میری طرف سے آزاد ہو، اور اس وقت رات کا پردہ حائل ہے، تم کسی طرف چپکے سے نکل جاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ قوم صرف میرا خون بہانا چاہتی ہے، جب یہ مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی اور کی طرف کا رخ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے اصحاب کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ وقفے کے بعد چراغ جلایا تو دیکھا تمام اصحاب و اقراب اپنی جگہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم جانیں دے دیں گے لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اسے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید ایمان افروز واقعات سے بھرپور ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔